گزار ہوں، اور پھر یہاں ہمارے ساتھ جو سالار ہیں، وہ جو ٹور آپریٹر ہیں، زیارتی سفر کے جو بندوبست کرتے ہیں، وہ دوست بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے جس کا ایک آئین ہے، اور آئین تمام کے تمام پاکستانیوں کے حقوق ان کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ پاکستان ایک مسلکی پاکستان نہیں ہے، ایک مسلم پاکستان ہے، اور بننے کے بعد اس میں اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ لہٰذا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جب اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کرے، سپورٹ کرے اور ایکٹیو ہو، خواب غفلت میں نہ ہو۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا جو چیلم ہے، اس کی مناسبت سے صدیوں سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، پیدل جاتے رہے۔ اس وقت جب مناسب سواریاں نہیں ہوتی تھیں، سفر کرتے تھے، پاکستان سے ایران کے راستے جاتے تھے، افغانستان کے راستے بھی ایران جاتے تھے، پھر وہاں سے جاتے تھے، سمندری راستوں سے جاتے تھے، ہوائی راستوں سے جاتے تھے۔ بالآخر یہ سلسلہ جاری رہا، مختلف نشیب و فراز سے گزرتا رہا۔ پاکستان کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری حکومت اور حکومتیں اہل تشیع کے جو بنیادی حقوق ہیں مذہبی حوالوں سے، نہ صرف یہ کہ انہیں پریکٹس کرنے میں معاونت نہیں کرتی مناسب، بلکہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ میں اس پہ الگ سے پریس کانفرنس کروں گا کہ اس دفعہ محرم کے دوران کس طرح کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، میں سارا اس کا ڈیٹا ہے، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آج کی جو کہ یہ پریس کانفرنس ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے زائرین کا۔ ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کچھ عرصہ پہلے ایران گئے، عراقی وزیر داخلہ ایرانی وزیر داخلہ بیٹھے، وہاں پر ایک فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سے زائرین بائی روڈ ایران آئیں گے، وہاں سے عراق جائیں گے، ویزے کیسے ملیں گے، سفر کیسے ہوگا، اور وہاں ایران کی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ ہم لوگوں کو ویلکم کریں گے زائرین کو۔ اور اس کے کچھ دن بعد اچانک اعلان ہوا کہ زمینی راستوں سے جانے والے زائرین جو 40 امام حسین علیہ السلام پر جائیں گے، وہ راستہ بند ہو گیا، نہیں جا سکتے۔ کسی کے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ 7 کروڑ کے قریب والے تشیع ہیں اور کروڑوں والے سنت ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں اور زیارتوں پہ جاتے ہیں، ان کے گھروں والے۔ یعنی ایک بڑی تعداد پاکستان میں جو کروڑوں میں ہے حسینیوں کی، یہ لوگ شیعہ سنی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، کسی سے مشورہ نہیں کیا، سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہوا میں یہ لوگ رہتے ہیں، کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا سیکورٹی کے مسائل ہیں، آپ بلاتے سب کو، بٹھاتے، بات کرتے، اور یہ ایک دن میں تو سیکورٹی مسائل پیدا نہیں ہوئے، اچانک آپ سوئے اور صبح آپ کو پتہ چلا سیکورٹی مسائل ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنی ایجنسیز ہیں جو پہلے سے چیک رکھتی ہیں، رابطے رکھتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، لک آفٹر کرتی ہیں، آپ کے پاس معلومات آتی ہیں۔ آپ کو 10 دن پہلے آپ نے فیصلہ کیا، اور آپ کے فیصلے کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور ویزوں کے لیے اپلائی کر دیا عراق کے حوالے سے، جو کہ دن تھوڑے رہ گئے ہوئے ہیں۔ ویزے اپلائی ہو گئے، بسوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا، بسوں کے مالکان سے گاڑیاں ہائر کر لی گئیں، ان کو ٹوکن منی بڑی حد تک دے دی گئی، اور اسی طرح سے ویزوں کے پیسے چلے گئے، وہاں ہوٹل بک ہو گئے۔ یعنی تقریباً میرے خیال میں جمع کریں اگر تو اس وقت تک کوئی یہ 50 ارب روپے کے قریب تقریباً پیسے بنتے ہیں، مور دین 40 بلین، جو لوگوں نے دے دیے ہوئے ہیں، بھجوا دیے ہوئے ہیں، چلے گئے ہوئے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے حج کا جب سیزن آیا تو
67,000 حاجی حج سے معروم ہو گئے. یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، نالائکی ہے. 67,000 حاجی محروم کیے انہوں نے حج سے، اور کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. حج سے روکنا سد سبیل ہے، اور اس کے سخت سزا ہے، اور اس کی ملامت ہے قرآن مجید میں. لہٰذا آتے ہیں آپ اعلان کرتے ہیں جی نہیں جا سکتا کوئی. بھائی کیوں ایسے کیا آپ نے؟ آپ کے پاس پھر اچانک اعلان کرنا، کوئی وے آؤٹ نہ دینا. بھائی آپ اس طرح سے نہیں جا سکیں گے، ہم 60,000 50% 70% لوگوں کو بائی شپ بھیج دیں گے، ہوائی جہاز دیں گے کم کرائے کے اوپر، فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی بات نہیں ہے. مہنگائی پہلے بہت زیادہ ہے. یہ غریب لوگ، انتہائی غریب لوگ بائی روڈ سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کرتے ہیں. یہ بعض لوگ تو کئی سال پیسے جمع کرتے ہیں. اس حد تک بے رحم. یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نااہل ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں. آپ آپ سوئے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس ملک کی تباہی بربادی کی وجہ یہ تمہاری انکمپیٹنسی ہے جو یہاں تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے. آپ کو پرواہ نہیں ہے. کروڑوں انسان آپ سے نفرت کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے عشق میں، نواسہ رسول کے عشق میں جاتے ہیں وہ یہاں سے. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. کروڑوں انسانوں کے دلوں کو دکھایا آپ نے، انہیں پریشان کیا، مضطرب کیا، بے چین کیا. لہذا پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل ہے، پاکستان کا آئین کا 20، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ہم اپنی مذہبی آزادیاں ہیں، اور مذہبی ہم اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے آئین کے خلاف قدم کیا. یہ جو پابندی ہے ہمارے مذہبی آزادی کے حق کو پامال کرتی ہے. زیارت اربعین صرف ایک سفر نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی سیر و سیاحت ہے. اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اہل بیت رسول نے امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی مناسبت سے زیارت کی. صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے قرار دیا اس کو، مومن کی نشانیوں میں سے. لہذا یہ روڈ کی بندش کر کے ہمیں اپنے آئینی، مذہبی اور انسانی حق سے محروم کیا گیا، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت اس طرح کے کاموں سے مزید ان پاپولر ہوگی، اور ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کے لیے سیکیورٹی مسئلہ ہے تو محفوظ راستے دے دیں. جیسے پہلے میں نے کہا شپ کے ذریعے لوگوں کو بھجوایا جا سکتا ہے، اور بہت سے طرق اپنائے جا سکتے ہیں، بائی ایئر کے بھی اسی طرح سے. آپ بیٹھتے بات کرتے چلے، فرض کرتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، بالکل اعتماد نہیں ان کے اوپر. فرض کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. آپ ایران کی حکومت سے بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں، انشورنس کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، یا مثال کے عراق کی حکومت سے اربوں روپے کا مسئلہ ہے نا، وہاں بات کرتے جن کو ویزا مل رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، کچھ عرصہ بعد چلے جائیں. 1000 راستے ہو سکتے ہیں لوگوں سے بات کر کے، قافلہ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے، سب کے ساتھ، علماء کے ساتھ بات کر کے. پاکستان کے اندر شیعہ لیڈرشپ موجود ہے. آپ کو اگر ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دوسری موجود ہے، تیسری موجود ہے، بات کرو ان کے ساتھ. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے جب راولپنڈی میں عاشورہ کا واقعہ ہوا تھا، ایک باقاعدہ خود ساختہ بنایا گیا تھا، تو اس دور کے وزیر اعلیٰ داخلہ سے میں نے کہا تھا کہ کہتے تھے کہ جی اربعین کا جلوس جو ہے اس کو روکا جائے گا، روٹ چینج کیا جائے گا. میں نے اسے کہا تھا کہ یہ اربعین سید الشہداء ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، کسی سیاسی پارٹی کا جلوس نہیں ہے. اس میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن ہم اس کو بند نہیں ہونے دیں گے، اس کے راستے نہیں بدلنے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھ لو. آپ کو ہزاروں لوگوں کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر آپ افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے اگر ریاست راستے محفوظ نہیں ہے، پہلی بات ہے محفوظ آپ ہے کس لیے، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، راستوں کو محفوظ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی پاڑا چنار کا راستہ دیکھ لیں،
کتنا عرصہ ہو گیا بند ہے، اور لوٹ مار شروع ہے، رشوت لے کے لوگوں کو آنے جانے دے رہے ہیں۔ آپ ہیں کس لیے؟ اگر آپ راستوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے، آپ کیوں حکومت کرتے ہو ہمارے اوپر؟ آپ ناکام ہو چکے ہیں، فیلئر کا شکار ہے۔ کوئٹہ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بسز لوگوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، اربوں کا نقصان ہے، اور یہ پرواہی نہیں ہے۔ رابطہ کرے تو جواب آتا ہے جی کہ ہم 7 اگست تک اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ راستوں کی بندش کا اعلان کرنے کے لیے تو اویلیبل تھے، اور اب گم ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی حکومت اور حکمرانی ہے؟ میں نے بعض حکومتی لوگوں سے بھی بات کی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ پتہ نہیں پھر بیٹھے کیوں ہیں حکومت میں، کس لیے بیٹھے، کام نہیں کر سکتے تو؟ مذہبی آزادی، اس ملک کے اندر ہارمونی پیدا کرنا، نیشن بلڈنگ کے کام کرنے کے لیے بھی مذہبی آزادی ہے۔ آپ ان پر قدغن لگا رہے ہیں۔ اقلیتیں آتی ہیں پاکستان میں، ان کے لیے فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے، تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، ہم اس سے معروف اپنے آپ کو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اب اس کے جواب میں جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں لوگ اگر احتجاج کریں تو ان کا حق ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے احتجاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج امام حسین علیہ السلام کے عشق میں ہوگا، اور ان کے خلاف ہوگا جنہوں نے یہ ظالمانہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے بھیڑ بکری ہیں، جیسے مرضی ہینڈل کریں گے، ادھر ہانکو ادھر ہانکو۔ اس کا حل نکالنا ہوگا ان کو۔ جتنی تاخیر ہوگی، اور جو بھی جوابی طور پر پاکستان کے عوام امام حسین سے عشق کرنے والے حسینی اس حکومت کے خلاف جو کریں گے یا سٹینڈ لیں گے، اس کی ذمہ داری